اس چٹانی دروازے سے داخل ہو کر ہم ایک سرنگ میں پہنچ گئے۔ انوکھے غار تھے، چاروں طرف غاروں اور سرنگوں کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ سرنگ سے گزر کر ہم ایک اور دروازے پر پہنچ گئے۔ یہاں اسٹیل کا ایک گول دروازہ لگا ہوا تھا۔ عورت نے نہ جانے کون سی کل دبائی، دروازہ کسی ڈھکن کی طرح کھل گیا اور عورت ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ باس اندر موجود ہے۔ اوکے۔ میں دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ یہ بڑا غار بھی بے حد کشادہ تھا۔ اندر ٹھنڈی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ دیواروں پر چاروں طرف مشین اور ڈائل لگے ہوئے تھے۔ درمیان میں نہایت شفاف فرنیچر موجود تھا اور انتہائی قیمتی صوفوں پر ایک بوڑھا مرد اور ایک نوجوان اور بے حد حسین لڑکی بیٹھے تھے۔ ان کے درمیان شطرنج رکھا تھا۔ دونوں شطرنج چھوڑ کر میری طرف دیکھنے لگے۔ آؤ۔ بوڑھے کی بھاری آواز گونجی۔ وہ چھریرے بدن کا لیکن بے حد اسمارٹ تھا۔ سفید داڑھی بے حد خوبصورت لگ رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں بے پناہ زندگی تھی۔ لڑکی یقیناً اس کی بیٹی تھی کیونکہ اس کے چہرے پر بوڑھے کی شباہت جھلکتی تھی۔ میں ان کے قریب پہنچ گیا۔ بیٹھو نوجوان۔ شکریہ۔ میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ لورین۔ یس پاپا۔ تمہیں قافیہ شناسی پر بھروسہ ہے نا میری؟ 100% پاپا۔ تو اس نوجوان کے بارے میں سنو۔ ایشیا کے کسی ملک کا باشندہ ہے، غالباً ہندوستان سے تعلق رکھتا ہے، فطرتاً شریف و طبع ہے، پختہ عزم کا مالک ہے، دلیر ہے، ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کر سکتا ہے اور اس کے چہرے پر کرب کی لکیر ہے۔ یہ کہیں سے چوٹ کھائے ہوئے ہے۔ بوڑھا بولتا رہا اور میں خاموشی سے اس کی باتیں سنتا رہا۔ بلا شبہ اس کا قیاس درست تھا۔ میری آنکھوں میں تحسین ابھر آئی۔ اور اسے میری باتوں سے اختلاف نہیں ہے۔ بوڑھا آخر میں مسکرا کر بولا، کیا خیال ہے مسٹر؟ لڑکی بھی ایک دلکش مسکراہٹ کے ساتھ بولی، جو باتیں میری تعریف میں ہیں ان پر انکساری سے کام لوں گا۔ وہ سب ٹھیک ہیں۔ ویری گڈ۔ چنانچہ کوئی وجہ نہیں کہ ہم تمہیں دوستوں میں شمار نہ کریں۔ میری بھی یہی درخواست ہے۔ تفصیلی گفتگو سے پہلے یہ بتاؤ، کیا کھاؤ گے؟ کیا پیو گے؟ ناشتہ کر چکا ہوں، البتہ افریقہ میں چائے یا کافی سے محروم ہوں۔ میں نے بے تکلفی سے جواب دیا اور بوڑھے نے قریب رکھے ایک آلے کا بٹن دبا دیا۔ ایشیا؟ یس باس۔ کافی نہایت عمدہ۔ یس باس۔ اور سنو، دونوں افریقیوں کی بھی خاطر کی جائے۔ یس باس۔ اوکے۔ بوڑھے نے بٹن آف کیا، پھر مجھ سے بولا، قدرتی بات ہے، جب دو افراد، دو اجنبی ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ایک دوسرے کے بارے میں انہیں زیادہ تجسس ہوتا ہے۔ وہ اپنے مقابل کی شخصیت کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے ہیں اور ہم بھی انہی میں سے ہیں۔ یقیناً جناب۔ تو پھر تعارف کی رسم ہو جائے۔ پہلے نام اور اس کے بعد ہم دونوں باری باری اپنے بارے میں بتائیں گے۔ میرا مطلب ہے ایک بات میں، ایک بات تم۔ بہتر۔ تو ابتدا میں کرتا ہوں۔ میرا نام ہل لین ہے اور یہ میری لورین۔ بوڑھا سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میرا نام سرفراز ہے اور میں ہندوستان کا باشندہ ہوں۔ ایکسلنٹ۔ میں امریکی ہوں، ایک پرائیویٹ سائنسدان۔ یہ نہیں بتاؤں گا کہ ان پہاڑوں میں کیا کر رہا ہوں۔ ہاں صرف اتنا بتا دوں کہ انسان دوست ہوں اور انسان کی فنا کے منصوبے نہیں رکھتا۔ میں آپ کی شریفانہ طبیعت اور طرز گفتگو سے بے حد متاثر ہوا ہوں اور مجھے آپ کی بات پر یقین ہے۔ اسی لیے میں یہ جاننے کی کوشش بھی نہیں کروں گا کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں۔ میں بھی ایسے ہی لوگوں کی عزت کرتا ہوں۔ دراصل میں دنیا سے الگ تھلگ اس مقام پر اس لیے آیا ہوں کہ خاموشی سے اپنا کام کروں۔ میں یہاں کسی کی مداخلت نہیں چاہتا، اپنے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتانا چاہتا۔ تم پہلے انسان ہو جو ان غاروں میں آئے ہو۔ دراصل تمہیں رات کو ہی دیکھ لیا گیا تھا۔ ہمیں کچھ کام باہر بھی کرنے تھے جنہیں تمہاری وجہ سے ملتوی کر دیا گیا۔ میں نے اپنے آدمیوں سے کہہ دیا کہ بالکل خاموشی اختیار کر لیں اور تمہیں یہاں سے گزر جانے دیں، لیکن دوسری صبح سے تمہیں عجیب کارروائی میں مصروف دیکھا گیا۔ پھر تم نے دروازے اکھاڑ ڈالا، چنانچہ مجبوری تھی۔ آپ جانتے ہیں مسٹر ہل کہ میں بھی لا علم تھا۔ ہاں، اور تمہیں معذرت طلب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بے حد شکریہ آپ کا۔ اب اپنے بارے میں بتاؤ۔ عام سا شخص ہوں میں، دولت مند تھا لیکن دولت باپ کی تھی، چنانچہ لوگوں نے مجھے ناکارہ سمجھا اور میری غیرت کو چیلنج کیا۔ میں بھی دولت مند بننے نکل پڑا۔ جائز ذرائع سے ان کے چیلنج کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا
اسی لیے دولت کے اس خطے کی طرف رخ کیا اور ہیروں کی تلاش میں سرگرداں ہوں۔ میرا بھی یہی اندازہ تھا۔ یہ دونوں افریقی تمہارے ملازم ہیں؟ دوست ہیں۔ ان میں سے ایک قبیلے کے سردار کا بیٹا ہے، مظلوم ہے، اور اس وقت میں دولت کے حصول کے بجائے اس کی مدد کرنے کا عزم رکھتا ہوں۔ میں نے کہا تھا نا لورین، یہ نمایاں خصوصیات رکھتا ہے۔ رائٹ پاپا۔ افریقی نوجوان کی کیا الجھن ہے؟ میں نے مختصراً زوالا کی کہانی دہرا دی۔ ہیلن اور لڑکی دلچسپی سے کہانی سنتے رہے۔ او پاپا، کتنی حسین کہانی ہے۔ اور تم کہانیوں کے رسیا۔ تم جانتے تو ہو پاپا، انہی کہانیوں نے میرے دل میں افریقہ کا تجسس جگایا تھا۔ ہاں جانتا ہوں۔ میرے بارے میں بھی اب مختصراً سن لو نوجوان۔ امریکہ کی ایسوسی ایشن آف سائنٹسٹ کا ممبر تھا، لیکن ساری زندگی حکومت کی ملازمت قبول نہیں کی۔ مجھے تخریب سے نفرت تھی، اور میں ان لوگوں کا حامی تھا جو کہتے تھے کہ مہلک ہتھیاروں کو سمندروں کی تہہ میں پہنچا دو۔ انسان کی زندگی کے لیے کام کرو، موت کے لیے نہیں۔ چنانچہ میں پسندیدہ نگاہوں سے نہیں دیکھا جاتا تھا، اور پھر مجھے احساس ہو گیا کہ اگر میں اسی طرح حکومت کے کاموں کی مخالفت کرتا رہا تو ایک روز مجھے گولی مار دی جائے گی۔ چنانچہ میں نے خاموشی سے وطن چھوڑ دیا اور ان پہاڑوں میں آ گیا۔ یہاں بڑی محنت اور جانفشانی سے سب کچھ تیار کیا ہے۔ میرے دوست، اپنے کام کے بارے میں تفصیل نہیں بتاؤں گا۔ ہاں اتنا ضرور کہوں گا کہ کسی نازک موقع پر، جب دنیا انسانیت کے دشمنوں کے ناپاک عزائم کا شکار ہونے لگے، جب چاروں طرف موت کے بادل چھا رہے ہوں، کچھ انسانوں کی زندگی بچانے کی کوشش ضرور کروں گا۔ یہی میری زندگی کا نصب العین ہے، اور اسی کوشش میں دن رات مصروف ہوں۔ تم عظیم ہو ہیلن؟ نہیں، ایک حقیر انسان ہوں جس نے اپنی مختصر زندگی اس مقصد کے لیے وقف کر دی ہے۔ میں تمہاری عظمت کو سلام کرتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے بارے میں کسی کو علم ہو، لیکن تم… ہیلن سنو، ہمارے ہاں سرخ خون کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ میری رگوں میں دوڑتا ہوا خون شرافت کا خون ہے، اور اسی شرافت کے واسطے سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارا راز زندگی کے آخری لمحات تک میرے سینے میں دفن رہے گا، اور میں یقین کر لیتا ہوں۔ شکریہ ہیلن۔ میرا خیال ہے ہم ایک دوسرے کے بارے میں سب کچھ جان چکے۔ ہاں تقریباً۔ ایک اور بات پاپا۔ ہاں کہو۔ مسٹر سرفراز شریف انسان ہے، لیکن وہ دونوں افریقی، ان میں سے ایک اس حد تک سیدھا ہے کہ کچھ نہیں جانتا، اور دوسرا میرا دوست اور قابل اعتماد ہے۔ میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ وہ یہ سب کچھ بھول جائے گا۔ تمہاری ذمہ داری ہے؟ جی، میں اس اچھے کام میں تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ میری بھی دلی خواہش ہے مسٹر ہل۔ دراصل یہاں میں ایک پارٹی کے ساتھ آیا تھا، لیکن بعد میں میرے ان کے ساتھ کچھ اختلافات ہو گئے، اسی لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ میرے پاس اسلحہ بھی نہیں رہا۔ زوالا ایسے وقت میں مجھے ملا جب میں اس کی بھرپور مدد نہیں کر سکتا تھا۔ کوئی بات نہیں میرے دوست، میں تمہیں مضبوط کروں گا اور ان لوگوں سے نمٹنے کے گر بھی بتا دوں گا۔ میں طویل عرصے سے یہاں ہوں۔ اس دوران کچھ ایسے واقعات پیش آئے جو خاصے حیران کن تھے، لیکن بھروسہ کرو سرفراز، میں نے ان لوگوں کے جسم کو کوئی خراش بھی نہیں پہنچائی، صرف دانش مندی سے کام لے کر انہیں خوفزدہ کر دیا۔ میں تمہیں کچھ ایسی چیزیں دوں گا جن کی مدد سے تم زوالا کی مدد کر سکتے ہو۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں گا آپ کا مسٹر ہل۔ میں نے خوش ہو کر کہا، اپنی تقدیر سمجھتا یا زوالا کی قسمت۔ اتفاق سے اس ویرانے میں بھرپور مدد مل گئی تھی۔ جس شخص نے اتنا عظیم و شان کارخانہ تعمیر کر لیا تھا، وہ یقیناً کوئی ایسی چیزیں بھی رکھتا ہوگا جو ہمارے کام آ سکتی۔ بہرحال میں 2-4 روز تمہیں اپنا مہمان ضرور رکھوں گا۔ تمہیں اعتراض تو نہیں ہوگا؟ نہیں مسٹر، یہ تو میری خوش قسمتی ہوگی۔ تم مجھے مہذب دنیا کے تازہ ترین واقعات سناؤ گے، میرا مطلب ہے اس وقت سے قبل جب کہ تم نے وہ دنیا چھوڑ دی تھی۔ کوشش کروں گا۔ کیوں لورین؟ اوہ یس پاپا، طویل عرصے بعد ہم بیرونی دنیا کے کسی شخص سے مل رہے ہیں۔ چنانچہ مسٹر سرفراز، آپ اپنے دوستوں کو مطمئن کر دیں۔ میں ہدایات جاری کیے دیتا ہوں۔ ان لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے آپ جو چاہے کہہ سکتے ہیں، مجھے کوئی آبجیکشن نہیں ہوگا۔ جی بہتر۔ میں کافی ختم کر کے اٹھ گیا۔ ایشیا۔ بوڑھے نے آلے کا بٹن دبایا۔ یس باس۔ آؤ، مسٹر سرفراز کو ان کے ساتھیوں کے پاس پہنچا دو۔ یس سر۔ جواب ملا، اور چند لمحوں بعد نوجوان عورت نے دروازہ کھولا۔ تشریف لائیے جناب۔ مسٹر سرفراز دوست ہیں، ان سے دوستوں کا سلوک کیا جائے۔ باقی ہدایات میں نیومین کو دے دوں گا۔ ہم واپس اسی ہال میں پہنچ گئے۔ ٹوبو اور زوالا کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔
ان کے سامنے کافی کی پیالیاں اور خشک میوے پڑے تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ دونوں خوش ہو گئے۔ لوگ تو برے نہیں ہیں باس۔ ہاں ٹوبو، مسٹر ہلین میرے پرانے دوست ہیں، یہاں کسی ریسرچ کے سلسلے میں آئے ہوئے تھے، بس واپسی کی تیاری کر رہے تھے کہ ہم سے ملاقات ہو گئی۔ ارے واہ، یہ تو بہت عمدہ بات ہے، پر یہ مشینیں؟ یہ سب وہ واپس لے جائیں گے، مگر وہ کس چیز پر ریسرچ کر رہے تھے باس؟ ڈاکٹر ہیں وہ، جڑی بوٹیوں کی خصوصیات دریافت کر رہے تھے تاکہ بہت سے لا علاج امراض کا علاج دریافت کر سکیں۔ بہرحال ہم چند روز ان کے مہمان رہیں گے۔ اوہ ٹھیک ہے باس، ویسے جگہ تو بہت عمدہ ہے۔ زوالا بالکل خاموش اور لا تعلق بیٹھا تھا۔ زوالا، ہاں کیا سوچ رہے ہو؟ کچھ بھی نہیں۔ پھر بھی میں تو بس ایسے ہی باتیں سوچتا رہتا ہوں۔ ہمیں نہیں بتاؤ گے؟ تم بیوقوف سمجھو گے مجھے؟ ہرگز نہیں زوالا، اگر ہم تمہیں بیوقوف سمجھیں گے تو پھر ہم تمہارے دوست کہاں رہے؟ تم بہت پیارے ہو باس، سچ مچ اتنے اچھے ہو کہ میں حیران رہ جاتا ہوں۔ میں نے ہوش سنبھالنے کے بعد ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو کسی پر رحم نہیں کرتے، جو صرف درندے ہوتے ہیں۔ میں تو محبت کا تصور ہی بھلا بیٹھا تھا۔ تمہارا دیا ہوا محبت کا خزانہ مجھ سے سنبھالا نہیں جا رہا۔ میں تو صرف تاریکیاں دیکھنے کا عادی تھا۔ فکر مت کرو زوالا، تھوڑے عرصے بعد تمہارے گرد روشنیاں ہی روشنیاں ہوں گی۔ ہاں ٹوبو، میرے دوست کی خواہش ہے کہ ہم لوگ چند دن اس کے ساتھ گزاریں۔ تو حرج کیا ہے باس؟ ویسے بھی ہمیں یہاں کسی غار کی تلاش تھی۔ زوالا، تمہیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے؟ نہیں۔ ٹھیک ہے، آرام سے رہو، میرا خیال ہے یہاں تم لوگ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اسی وقت ایشیا ہمارے پاس آ گئی۔ اگر آپ لوگ پسند کریں تو میں آپ کو آپ کے آرام گاہ میں پہنچا دوں؟ ضرور۔ ہم تینوں اس کے ساتھ چل پڑے۔ غاروں کی اس دنیا کو دیکھ کر میں اش کر اٹھا۔ ہلے نے ان پہاڑوں کو اندر سے کیا بنا دیا تھا۔ حالانکہ باہر سے دیکھنے پر وہ بے آب و گیا نظر آتے تھے، لیکن کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ان کے اندر اس قدر حسین دنیا ہوگی۔ ہماری آرام گاہ بھی بے حد شاندار تھی۔ یہاں آرام دہ بستر لگے تھے۔ ٹوبو تو محسب دنیا میں رہ چکا تھا، اس نے یہ ساری چیزیں دیکھ رکھی تھیں، لیکن زوالا کے لیے یہ سب انوکھا تھا۔ وقت گزرتا رہا، ہمارے لیے کھانے پینے کا سامان آ گیا۔ پھر اس وقت 8 بجے تھے جب ایشیا میرے پاس آئی۔ مسٹر سرفراز، باس نے کہا ہے اگر آپ پسند کریں تو ان کے ساتھ کافی پئیں۔ او ہاں، حرجی کیا ہے؟ ٹوبو، تم لوگ احساس مت کرنا، میں آتا ہوں، میں نے کہا اور ایشیا کے ساتھ ہلین کی طرف چل پڑا۔ ہلین اور اس کی بیٹی لورین اسی طرح اور اسی جگہ بیٹھے تھے۔ شطرنج کی بساط ان کے سامنے موجود تھی۔ بیٹھو مسٹر سرفراز، میری خواہش ہے کہ تم یہاں اجنبیت محسوس نہ کرو۔ ہم لوگ دن بھر تمہارے بارے میں گفتگو کرتے رہے۔ لورین اس بات پر مجھ سے متفق ہے کہ تم نہایت شریف انسان ہو اور تم سے ہر طرح کا تعاون کیا جائے۔ خود میرا بھی یہی خیال ہے، چنانچہ ہم نے کئی فیصلے کیے ہیں۔ کیا آپ مجھے ان فیصلوں سے آگاہ کریں گے مسٹر ہلین؟ ابھی نہیں، ایسی جلدی بھی کیا ہے؟ تم کسی قسم کی تفریحات میں حصہ نہیں لیتے؟ زندگی مصروف رہی ہے، کبھی وقت نہیں ملا۔ اوہ، ہم تو باپ بیٹی فاضل وقت میں شطرنج کو اپنا مشغلہ بنا لیتے ہیں۔ لورین کا خیال ہے کہ شطرنج کا اس سے بڑا چیمپئن دنیا میں کسی ملک میں کوئی نہیں ہوگا، اور یہ حقیقت بھی ہے۔ وہ بین الاقوامی مقابلوں میں حصہ لے چکی ہے اور مقابلے جیت چکی ہے، لیکن بہرحال ہمیشہ مقابلے پر آیا تو اس کا باپ۔ لیکن ڈیڈی، آپ مجھے کبھی نہیں ہرا سکے۔ ہرا دیں گے بھائی ایک نہ ایک دن۔ امپاسبل، لورین نخرے سے بولی۔ اسی دوران کافی آ گئی۔ ہیلن نے ایشیا کو واپس بھیج دیا اور خود کافی بنا کر سب کو پیش کی۔ وہ بڑا ہی نفیس انسان تھا۔ کافی دیر تک میں ان لوگوں کے ساتھ رہا اور پھر اجازت لے کر واپس آ گیا۔ دوسرا دن بھی ان کے ساتھ گزرا۔ اس دن ہیلن سے کافی باتیں ہوئی تھیں۔ ہل نے میرا مقصد پوچھا اور میں نے اسے تفصیل سے بتا دیا۔ وہ کافی دیر تک سوچ میں ڈوبا رہا۔ بہرحال میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں مسٹر سرفراز۔ یہ حقیقت ہے کہ تم بہت نفیس انسان ہو۔ تمہاری مدد کر کے مجھے دلی خوشی ہوگی، لیکن میری درخواست، میں دوبارہ کہہ کے شرمندہ ہوں۔ کوئی بات نہیں، بہرحال میں ہر اس عمل کے لیے تیار ہوں جس سے آپ مطمئن ہوں۔ بس میں مطمئن ہوں۔ میں چاہتا ہوں میرے بیٹے کہ جو کچھ یہاں ہو رہا ہے میں اسے تکمیل تک پہنچا لوں۔ انسان دیوانہ ہو رہا ہے، نہ جانے اس کی کون سی دیوانگی دنیا کو تباہی کے کنارے پر پہنچا دے۔ آپ بے فکر رہیے۔ بہرحال پھر میں واپس آ گیا۔ میں نے آج ان لوگوں کے ساتھ تھوڑی دیر شطرنج کی بازی بھی کھیلی تھی۔
بہت دنوں بعد تھوڑی سی تفریح کر کے میں لطف اندوز ہوا تھا۔ ٹوبو اور زوالا سونے کے لیے لیٹ گئے تھے۔ میں کافی دیر تک بستر پر لیٹا خیالات میں الجھا رہا۔ آج طویل عرصے بعد مجھے کوثر، نواب فیروز الدین اور دوسرے لوگ یاد آئے تھے۔ نہ جانے وہ لوگ کہاں ہوں گے، کہیں کسی حادثے سے دوچار نہ ہو گئے ہوں۔ خاصی رات گئے تک میرا ذہن خیالات کی آماج کا بنا رہا، پھر میں سو گیا۔ دوسری صبح بھی حسب معمول خوشگوار تھی۔ ناشتے پر ہیلین کی طرف سے بلاوا آ گیا۔ صرف میں ہیلین کے پاس پہنچا اور میں نے ان کے ساتھ ناشتہ کیا۔ ٹوبو اور زوالا کو دوسرے لوگوں نے سنبھالا ہوا تھا۔ یہاں جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں مسٹر ہل، وہ یقیناً آپ کے اعتماد کے ہوں گے۔ قطعی، میں نے اپنے مشن کی تکمیل کے لیے اہل دل کو ہی پکارا تھا، اور جو لوگ میری آواز پر میرے پاس پہنچے وہ دکھی انسانیت کے ہمدرد تھے۔ میں نے ان کے سامنے اپنا منصوبہ رکھا اور انہوں نے خلوص دل سے تسلیم کر لیا۔ میں نے انہیں ساری تفصیلات بتا دی تھی، اور پھر وہ اپنی فیملی کے ساتھ یہاں منتقل ہو گئے۔ یہاں ان کی بیویاں موجود ہیں اور وہ سکون سے کام کر رہے ہیں۔ میری دلی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں مسٹر ہلین۔ تھینکس مسٹر سرفراز۔ میں نے مسلسل لورین سے مشورے کیے ہیں۔ بہرحال تمہارے بارے میں ہم متفق ہو گئے ہیں اس بات پر کہ تمہیں زوالا کی مدد کے لیے کیا چیزیں دی جائیں۔ چنانچہ آج ہم اپنے ہتھیار تمہارے حوالے کر دیں گے، تم انہیں اپنے قبضے میں لے لو اور اس کے بعد آرام سے جب تک چاہو یہاں رہو۔ میں شکر گزار ہوں آپ کا۔ میں خود بھی جلد از جلد اپنے مشن کی تکمیل کا خواہش مند ہوں، بس آپ کا انتظار کر رہا تھا، اور مشن کی تکمیل کے سلسلے میں تمہیں دیر نہیں کرنے دوں گا۔ آؤ لورین، ہم یہ چیزیں مسٹر سرفراز کو دے دیں۔ اوکے پاپا۔ وہ مجھے لیے ہوئے ایک دوسرے کمرے میں آئے۔ یہاں بے شمار سائنسی آلات رکھے تھے۔ ہلے نے ایک فولادی الماری کھولی اور اس میں سے ایک ڈبیا نکال لی۔ ڈبیا میں 2 چھوٹے چھوٹے ہلکے شیشے رکھے تھے۔ ہلے نے دونوں شیشے نکالے اور پھر اپنے ہاتھ سے میری آنکھوں کے پپوٹے اٹھا کر دونوں شیشے میری آنکھوں میں فٹ کر دیے۔ ہلکی سی سوزش ہونے لگی، لیکن ہلے نے سیال کے چند قطرے میری آنکھوں میں ٹپکائے، جس کی وجہ سے سوزش ختم ہو گئی اور شیشوں نے اپنی جگہ بنا لی۔ یہ شیشے تمہاری بینائی میں بے پناہ اضافہ کر دیں گے۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد تم ان کا تجربہ کر سکتے ہو۔ ان کی مدد سے تم دن اور رات میں میلوں دور کی چیزیں دیکھ سکتے ہو۔ رات کو ان شیشوں سے تیز پتلی روشنی پھوٹے گی جو قرب و جوار کی ہر چیز کو منور کر دے گی۔ بہرحال یہ انوکھی چیز ہوگی ان وحشیوں کے لیے۔ بے شک۔ اب میں تمہاری داہنی کلائی کا آپریشن کروں گا، اس پر آ جاؤ۔ میں نے اس کے حکم کی تعمیل کی۔ یہ انوکھے تحفے میرے بہم و گمان میں بھی نہیں تھے۔ لورین ہیلین کی مددگار تھی۔ میری کلائی کو سن کر کے اس میں گہرا شگاف کیا گیا اور پھر انگلیوں تک میری کھال ادھیڑ دی گئی۔ ایک سیاہ رنگ کی شے اس شگاف میں رکھی گئی اور اس سے منسلک مصنوعی رگیں میری ادھڑی ہوئی کھال میں انگلیوں تک لائی گئیں۔ پھر کھال کو کسی چپکانے والی چیز سے پیسٹ کر دیا گیا۔ شگاف کو ٹانکے لگا کر برابر کیا گیا۔ یہ کام نہایت مشاقت سے ہوا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ فارغ ہو گئے۔ کیا تم کوئی تکلیف محسوس کر رہے ہو؟ ہرگز نہیں۔ کوئی الجھن؟ صرف ایک۔ وہ کیا؟ شیشوں کے بارے میں تو بتا دیا تم نے، پر یہ کیا چیز ہے؟ انتہائی نایاب شے۔ وہ تو مجھے یقین ہے، کل تم اس کا تجربہ کر سکو گے۔ اس سے پہلے نہیں جان سکتا؟ کیوں نہیں؟ وہ تو بس ذرا سسپینس تھا۔ یہ ایک انتہائی طاقتور ایٹمی بیٹری ہے جو سالہ سال کام کر سکتی ہے۔ اس بیٹری نے تمہارے ہاتھ کو ایک انتہائی عظیم قوت بخش دی ہے۔ تم انگلیاں سیدھی کرو گے تو اس سے تباہ کن شعاعیں نکلیں گی جن کی پہنچ تقریباً 20 گز تک ہوگی۔ ساری انگلیوں کو ملا کر تم 100 گز کے فاصلے تک پڑی ہوئی 500 پاؤنڈ وزنی چیز تک اٹھا سکو گے اور انتہائی قوت تک جتنی چاہو دور پھینک سکو گے۔ اس ہاتھ کی مٹھی بنا کر چٹانیں تک توڑ سکتے ہو، درخت کے تنے درمیان سے توڑ سکتے ہو۔ میرا سانس تیز چلنے لگا۔ یہ خوفناک قوت مجھے مل گئی تھی اور اس کی مدد سے میں بہت کچھ کر سکتا تھا، بہت کچھ، اتنا کہ جس کا تصور بھی مشکل تھا۔ میرے منہ سے الفاظ نہیں نکل سکے۔ چنانچہ میری طرف سے یہ 2 تحفے قبول کرو میرے دوست۔ بہت بہت شکریہ مسٹر ہل، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکوں گا۔ تمہارے دوستوں کے لیے میں نے ان 2 گنوں کا انتخاب کیا ہے۔ یہ ایٹمی گنیں ہیں۔ صرف یہ 2 گنیں زبردست تباہی پھیلا سکتی ہیں۔ ان سے شعاعیں دائرے سے نکلیں گی اور ان کی لپیٹ میں جو چیز آئے گی فنا ہو جائے گی۔ بہت خوب، میرا خیال ہے کہ یہ کافی ہیں۔ ہاں مسٹر ہل، آپ نے بہت کچھ دے دیا۔ پھر ہم اس کمرے سے باہر آ گئے۔ کیا خیال ہے مسٹر سرفراز، تم اپنی قوت کا تجربہ کرنا چاہو گے؟ اگر آپ پسند کریں مسٹر ہل تو
تو پھر آؤ. میں نے بھی طویل عرصے سے کھلی فضا میں سانس نہیں لی. آؤ لورن، ایک گن تم بھی اٹھا لو. پھر لورین نے ان میں سے ایک گن اٹھا لی جو ہلمین نے ٹوبو وغیرہ کے لیے دی تھی، اور ہم تینوں باہر آ گئے. سرنگ سے باہر نکل کر ہم پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گئے. اب اپنے ذہن میں کسی دور دراز حصے کا تصور کرو اور اپنی آنکھیں اس سمت مرکوز کر دو جہاں تم دیکھنا چاہتے ہو. میں نے ہیلین کے کہنے کے مطابق عمل کیا. انتہائی فاصلے پر مجھے ایک ننھا سا دھبا نظر آ رہا تھا. کسی طور اسے دیکھنا ممکن نہیں تھا کہ وہ کیا ہے. میں نے سوچا اور اپنی انگلیاں اس دھبے پر مرکوز کر دیں، اور دھبا برف رفتاری سے میری طرف آنے لگا، نزدیک اور نزدیک. اور یہ کانٹے دار جھاڑیوں کا ایک ڈھیر تھا جس میں سانپ کلبلا رہے تھے. ایک ایک چیز صاف نظر آ رہی تھی. میرے بدن میں سنسنی دوڑ گئی. کیا پوزیشن ہے؟ حیرت انگیز. ویری گڈ. اب اپنے ہاتھ کی بھی ٹرائی کر لو. کس طرح؟ دونوں چیزوں میں ذہنی قوت شامل ہے. وہ سامنے کی چٹان دیکھو، ہاتھ کی انگلیاں ملا کر اس طرف کرو اور محسوس کرو جیسے تم اسے اٹھا رہے ہو، پھر اٹھا کر پھینک دو. میں نے ہل کے کہنے کے مطابق عمل کیا. در حقیقت مجھے ایسا ہی احساس ہوا جیسے وہ بڑی چٹان چھوٹی ہو کر میری گرفت میں آ گئی ہو، اور پھر میں نے ایک فاصلے کا تعین کر کے اسے پھینک دیا. میری آنکھوں نے کیا دیکھا؟ وزنی چٹان اتنی ہی دور جا پڑی تھی. میرے پورے بدن میں سنسنی دوڑ رہی تھی. یہ خوفناک قوتیں اب میری تھیں. پھر دوسرا تجربہ کیا گیا. ہم نے ایک ہی پتھر کو نشانہ بنایا تھا. میں نے انگلیاں سیدھی کی اور میری انگلیوں سے رنگین شعاعیں خارج ہو کر پتھر پر پڑیں. پتھر کے پرخچے اڑ گئے. مسٹر ہل. میں نے فرط جذبات سے اس کا بازو پکڑ لیا. صرف ایک بات میرے دوست، یہ ان تمام چیزوں کی قسمت ہوگی. کیا؟ تم ان قوتوں کو استعمال ضرور کرو گے، لیکن اپنی انا اور برتری کے لیے نہیں، کسی مظلوم کی مدد اور کسی ظالم کی سرکوبی کے لیے. میں وعدہ کرتا ہوں. اور مجھے تمہارے وعدے پر مکمل اعتبار ہے. پھر ہیلین نے مجھے گن چلا کر دکھائی جو نشانے کے پرخچے اڑا دیتی تھی اور اس کے قرب و جوار میں آگ لگ جاتی تھی. میرا خیال ہے زوالا کو اس کی سرداری واپس دلانے کے لیے اب تمہیں کسی اور قوت کی ضرورت نہیں ہے. تم ایک طاقتور فوج بن گئے ہو، اور 3 آدمیوں کی یہ فوج کسی دوسری فوج سے جنگ کرنے کے لیے کافی ہے. میں نے کوئی جواب نہ دیا اور ہم واپس غار کی طرف چل پڑے. ہیلین بہت خوش تھا. اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ ہم لوگ کسی طور بھی اس کے لیے نقصان دہ ثابت نہیں ہو سکتے. مجھے اپنی یہ قوتیں دینے پر بھی اس نے خوشی کا اظہار کرا تھا. میری خوشی کی وجہ یہ ہے مسٹر سرفراز کہ میں نے ان چیزوں کو ایجاد کرتے وقت ان کے مصرف کے بارے میں سوچا تھا. ذہن میں یہی خیال تھا کہ اگر جنگل کے باشندوں نے میرے کام میں بے مقصد رکاوٹ ڈالی تو یہ ہتھیار صرف انہیں خوفزدہ کرنے کے لیے استعمال کروں گا. ان معصوم انسانوں کو قتل کرنا تو سب سے بڑا گناہ ہے، کیونکہ ان تک تو تہذیب کی روشنی ہی نہیں پہنچی. یہ زیادہ قابل قدر ہیں کیونکہ وہ لوگ جو تہذیب اپنا چکے ہیں ان سے بڑے درندے بن چکے ہیں. بے شک مسٹر ہل، آپ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن یہ سب چیزیں ایک نیک مقصد کے لیے استعمال ہوں گی، اور شکر ہے کہ یہ ایسے ہاتھوں میں نہیں جو کم ظرف ہیں. آپ بھروسہ رکھیں مجھ پر. مجھے بھروسہ ہے تم پر. پھر میں ہلمین سے اجازت لے کر باہر آ گیا. ٹوبو اور زوالا آپس میں بات چیت کر رہے تھے. مجھے دیکھ کر وہ چپ ہو گئے. کیا ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں، ہم بس جنگلوں کی باتیں کر رہے تھے باس. بڑی اہم باتیں ہوتی ہیں جنگلوں کی. میں بھی یہی کہہ رہا تھا باس. کیا؟ میں زوالا کو بتا رہا تھا کہ نہ جانے اپنا باس کس اجنبی خطے میں پیدا ہوا ہے. اس کا خمیر تو افریقہ کی مٹی سے اٹھا ہے. اس کی باتیں ہمارے جیسی ہیں. کاش ٹوبو میں بھی افریقہ میں پیدا ہوا ہوتا، کسی خوبصورت جھوپڑے میں. میری پیدائش پر مخلص لوگ رقص کرتے، میرے بدن پر لباس نہ ہوتا، میرے ذہن میں کوئی سوچ نہ ہوتی. ٹوبو اور زوالا چپ رہے. میں نے چونک کر کہا، ارے بھائی تم لوگ تو بہت اکتا رہے ہو. میری تو مت پوچھو باس، میں تو ہر اس جگہ خوش ہوں جہاں تم ہو. میں بھی تمہاری خوشی میں خوش ہوں. زوالا نے کہا، تم دونوں بے حد پیارے اور بے حد مخلص ہو. زوالا، یہ مت سوچو کہ مجھے تمہارے دل کی پیاس کا احساس نہیں ہے. میں جانتا ہوں کہ تم آزاد ہونے کے بعد اپنے باپ اور بہن کی آزادی کے لیے تڑپ رہے ہو. جلد ہی میں ان دونوں کو بھی آزاد کرا لوں گا. ہلمین نے ہماری بہت مدد کی ہے. اس مخلص انسان کی خواہش تھی کہ میں کچھ روز اس کے ساتھ اور قیام کروں، لیکن بہرحال میں اس سے اجازت لے لوں گا. اگلے دن میں ہلمین سے ملا. میں نے اس سے اپنے دل کی بات کہہ دی. مسٹر ہل، آپ کو علم ہے کہ میری زندگی کا ایک مشن ہے؟ ہاں. اب میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں.
زندگی بہت مختصر شے ہے مسٹر ہل، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، کوئی نہیں کہہ سکتا کب آخری وقت آ جائے۔ میں زندگی کے چند لمحات کو قرض سمجھتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ قرض کی ادائیگی بخوبی ہو۔ بے شک میرے بیٹے، زوالا نے میرے اوپر بھروسہ کیا ہے، میں اس کے بدلے اس پر پورا اترنا چاہتا ہوں، میں اسے اس کی حکومت واپس دلوانا چاہتا ہوں، اس میں نہ جانے کتنا وقت لگے، اسی لیے مجھے خوشی کے ساتھ اجازت دیں۔ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں سرفراز۔ شکریہ مسٹر ہل، ایک درخواست اور ہے۔ کہو۔ مجھے 3 عدد گھوڑے درکار ہوں گے۔ تمہاری نظر۔ تب مجھے اجازت دیں، میں اپنے ساتھیوں کو بتا کر آ جاؤں۔ بالکل۔ ایک پیشکش اور کرنا چاہتا ہوں سرفراز۔ فرمائیے۔ ان پہاڑوں میں طویل عرصے تک رہوں گا، تمہیں علم ہے کہ میرا مشن کیا ہے؟ وعدہ کرو یہاں سے واپسی پر تم مجھ سے مل کر جاؤ گے۔ میں وعدہ کرتا ہوں، اگر وقت اور زندگی نے مہلت دی تو آپ سے ملاقات کے بغیر نہیں جاؤں گا۔ اس کے علاوہ ان ویران علاقوں میں بے شمار اندیکھی قوتیں بکھری ہوئی ہیں، تم ان کا مقابلہ کر سکتے ہو، لیکن اگر کبھی کسی مشکل میں پھنس جاؤ تو ادھر کا رخ کرنا تاکہ میں تمہاری مدد کروں۔ بہت بہت شکریہ مسٹر ہل۔ میں وہاں سے رخصت ہو کر زوالا اور ٹوبو کے پاس پہنچا۔ مجھے دیکھ کر وہ دونوں خلوص سے مسکرائے۔ ٹوبو۔ یس ماسٹر۔ تیاری کرو، ہم چل رہے ہیں۔ دونوں اچھل کر کھڑے ہو گئے۔ زوالا کے چہرے پر مسرت کی لہریں تھیں۔ کہاں باس؟ بس اب یہاں سے چلو گے نہیں کیا؟ ابھی ہمیں تمہارا بھی کام کرنا ہے۔ اوہ باس! زوالا نے مسرت آمیز انداز میں میرے ہاتھ تھام لیے۔ پھر وہ دونوں تیار ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد ہیلین کا ایک آدمی ہمارے پاس آ گیا۔ گھوڑے تیار ہیں جناب۔ آؤ۔ ہم تینوں اس شخص کے ساتھ غار کے دہانے پر نکل آئے۔ تھوڑی سی اترائی پر ہیلین اور لورین 3 شاندار گھوڑوں کے نزدیک کھڑے تھے۔ ہیلین نے پہلے مجھے گلے لگایا، پھر زوالا اور ٹوبو سے ہاتھ ملایا۔ اس کے بعد لورین نے آگے بڑھ کر مجھے گلے سے لگایا۔ الوداع مسٹر سرفراز۔ میں نے ہیلین کی طرف دیکھا اور پھر گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ میرے ساتھیوں نے بھی میری تقلید کی۔ تب ہم نے آخری بار دونوں باپ بیٹی کی طرف دیکھ کر ہاتھ ہلائے اور گھوڑوں کو گہرائی کی طرف چھوڑ دیا۔ ہل کی دی ہوئی سوغاتیں گھوڑوں پر تھیں اور ہم وہاں سے کافی دور نکل گئے تھے۔ شام گزر گئی۔ ایک مختصر سے جنگل کے قریب ہم نے قیام گاہ بنائی اور رات وہاں گزارنے کا فیصلہ کیا۔ دونوں سیافام خوش تھے۔ انہوں نے شکار کیے، گوشت بھونا اور ہم تینوں نے ساتھ بیٹھ کر کھایا۔ تم نے رائفلیں دیکھی ٹوبو؟ یس باس، مسٹر ہلین نے ہمارے اوپر مہربانی کی، پر صرف 2۔ مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس بہت کچھ ہے۔ اوہ، پر نظر تو نہیں آ رہا۔ آ جائے گا۔ ان رائفلوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ انوکھی ساخت کی ہیں، میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ ان کی کارکردگی بھی انوکھی ہے۔ کیا مطلب؟ دیکھنا چاہتے ہو؟ تو پھر آؤ۔ میں نے انہیں ساتھ لیا اور تھوڑے فاصلے پر کھڑا ہو گیا۔ کیا تم اس موٹے اور تناور درخت کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا چاہتے ہو؟ میں چاہوں بھی تو کیا ہوگا باس؟ بہت کچھ ہو جائے گا ٹوبو۔ تب تو پھر یہ کلہاڑیاں ہوئیں، ہمارے 10 دن یہیں ضائع ہو گئے۔ درخت تو بہت موٹا ہے باس، 10 دن سے پہلے نہیں کٹے گا۔ بس ان رائفلوں کی یہی خوبی ہے، درخت کا نشانہ لو مگر اس کی زد سے ہٹ کر۔ تجربہ کرو۔ اچھا باس، پر یہ تجربہ کمال کا ہوگا۔ ٹوبو پیچھے ہٹا اور اس نے درخت کے تنے کی طرف شست باندھ لی۔ پھر اس نے عام انداز میں رائفل کا ٹریگر دبایا۔ زوں کی آواز نکلی اور سفید شعاع درخت کے اوپر اس کے تنے پر پڑی۔ ایک تڑاخہ ہوا اور تنے میں آگ لگ گئی۔ خاصے علاقے میں پھیلا ہوا درخت درمیان سے 2 ٹکڑے ہو گیا اور پھر ایک زوردار آواز کے ساتھ دوسری طرف گر گیا۔ زوالا زور زور سے دعائیں پڑھنے لگا۔ ارے نہیں زوالا، نہ ہمارا باس کوئی بلا ہے اور نہ یہ بندوق شیطانی۔ باس، یہ بھوت پریت کو بھگانے والی دعائیں پڑھ رہا ہے۔ ٹوبو ہنستے ہوئے بولا۔ مجھے بھی ہنسی آ گئی۔ نہیں زوالا، ان ہتھیاروں سے ہم کولکا کو شکست دیں گے۔ آؤ تم بھی لڑائی کرو۔ بمشکل تمام میں زوالا کو راضی کر سکا۔ ایک درخت اس نے بھی گرایا اور پھر دونوں کے مزے آ گئے۔ انہوں نے کئی فائر کر کے درختوں میں آگ لگا دی اور پھر ہم نے رات اسی روشنی میں بسر کی۔ دوسری صبح ہمارا رخ رکشمبے کی طرف تھا۔ زوالا کی کیفیت اچانک بدل گئی تھی۔ وحشی نوجوان اس سے قبل شدید گھمگو کے عالم میں تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ 3 آدمیوں کی فوج رکشمبے کو کیسے فتح کر سکے گی۔ کوئی اور ترکیب بھی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی،
لیکن اب خود اپنے ہاتھ میں اتنی بڑی قوت دیکھ کر وہ خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا۔